السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ قبر کا عذاب کے بارے میں بیان کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن ایک یہودی عورت آئی۔ اس نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھے۔ چونکہ یہ بات ایک غیر مسلم عورت نے کہی تھی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اعتبار نہ کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عذاب قبر حق ہے، کافروں اور نافرمانوں کو ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز پڑھی ہو اور اس کے بعد اللہ سے یہ دعا نہ کی ہو کہ عذاب قبر سے پناہ میں رکھے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ میں بہت سے لوگ اچھے حال میں رہتے ہیں اور بہت سے لوگ وہاں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دنیا میں جس قدر مذاہب ہیں ان کے ماننے والے عموماً میت کو دفن ہی کرتے ہیں، اس لیے برزخ کی تکلیف کو عذاب قبر ہی کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ جلا دیے جاتے ہیں یا دریا میں ڈال دیے جاتے ہیں یا جن کو درندے کھا جاتے ہیں وہ اپنے کفر و شرک کے باوجود برزخ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو قدرت ہے کہ درندوں کے پیٹوں اور سمندروں کی تہوں سے ذرات کو جمع فرمائے اور برزخی زندگی دے کر عذاب دے دی۔ مومنین صالحین کے لیے قبر انتظار گاہ ہے۔ یہ حضرات قیامت ہونے تک برزخ میں آرام سے رہتے ہیں اور کافرین و منافقین کے لیے ایک طرح کی سخت حوالات ہیں جس میں عذاب ہی عذاب ہے، اور جو لوگ فاسق ہیں، کبیرہ گناہوں میں لگے رہتے ہیں، ان کو بھی قبر کا عذاب دیا جاتا ہے۔ لہٰذا مومن بندے بھی عذاب قبر سے پناہ میں رہنے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینے کے لیے ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ جب اس کی روح قبر میں واپس لٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا میں تصور کرتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے کہ سوال و جواب کو رہنے دو، مجھے فرض ادا کرنا ہے، وقت ختم ہوا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا اور اس کو ہر وقت نماز کا خیال رکھا رہتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان صاحب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں؟ وہ اگر مومن ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ وہ ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر اس کے قبر 70 ہاتھ مربع کشادہ کر دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب تو سو جا، تو وہ کہنے لگتا ہے میں تو اپنے گھر والوں کا اپنا حال بتانے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر جانے کا قانون نہیں ہے، تو سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے، جیسے اس کے شوہر کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ لہٰذا وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے قیامت کے روز اس جگہ سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہو
تو وہ منکر نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جو لوگوں کو کہتے سنا وہی کہا کہ اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے تو خوب جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اسے بھینچ دے، چنانچہ زمین اسے بھینچ دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ قبر کے اندر عذاب میں رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والے عالم برزخ میں مطمئن ہوں گے اور ان کے ہوش و حواس سالم رہیں گے، حتیٰ کہ ان کو نماز کا دھیان ہوگا اور فرشتوں کے سوال کا جواب دینے میں بے خوف ہوں گے، اور جب اپنا اچھا حال دیکھیں گے تو گھر والوں کو خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں سے کہیں گے کہ میں ابھی نہیں سوتا، گھر والوں کو خبر دینے جاتا ہوں، اور انتہائی خوشی میں اپنا انجام بخیر دیکھ کر فوراً قیامت قائم ہونے کا سوال کریں گے تاکہ جلد سے جلد وہ جنت میں پہنچے۔ جس پر خداوند عالم کا کرم ہوا اس کے ہوش و حواس باقی رہتے ہیں اور اس سے اللہ جل شانہ صحیح جواب دلاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے مشکل کام کے سبب عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر عذاب ہو رہا ہے جن سے بچ سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی۔ ان دونوں میں سے ایک پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، اور ایک روایت میں کہ پیشاب سے نہ بچتا تھا، اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر ٹہنی منگا کر بیچ میں سے چیر کر آدھی ایکڑ قبر کے میں گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر میں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا کہ امید ہے کہ ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چغلی کھانے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کو عذاب قبر لانے میں زیادہ دخل ہے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خچر پر سوار ہو کر بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچانک آپ کا خچر بدک گیا اور ایسا بدکا کہ قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ وہیں 5 یا 6 قبریں تھیں۔ ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان قبروں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے اس سے دریافت کیا، یہ کب مرے تھے؟ اس نے کہا، زمانہ شرک میں مرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے جو مستحق عذاب ہوتا ہے، سو اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو خدا سے ضرور دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنا دے جس کو میں سن رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔